ایک حج کے موقع پر ایک بابا جی، اس سال 4,80,000 روپے کا پرائیویٹ حج تھا، اور بابا جی کی کیفیت کمزور تھی، بیچارے بیمار تھے، اس کے باوجود وہ گئے۔ بوڑھے آدمی، جا کے بیٹھیے، بزرگ، اور کتنی مشکل ہے وہاں مینا، مزدلفہ، عرفات، طواف زیارت، کتنا مشکل کام ہے طواف زیارت کرنا، طواف وداع کرنا۔ کس کٹھن سے حج کیا، بڑھاپے میں پیسے بھی لگائے، اور جب وہ روضہ رسول پہ گئے صلی اللہ اور انہوں نے جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی طرف منہ کر کے درود شریف پڑھا، تو ایک ملا نے اٹھ کے کہہ دیا تو مشرک ہے۔ تو میری روح کانپی، میں نے کہا تجھے شرم نہیں آئی، حیا نہیں آئی؟ اس کی عمر دیکھ، کس بڑھاپے میں کہاں سے چلا، کہاں آیا۔ یہ مشرک ہوتا تو کسی مندر میں جاتا، یہ مشرک ہوتا تو کسی گرجے میں جاتا، یہ مشرک نہیں، یہ مومن ہے۔ اور یہ وہ والا مومن ہے جس کے سینے میں دل جب دھڑکتا ہے تو خالی دھڑکتا نہیں، ساتھ وہ محمد عربی پہ درود و سلام بھی پڑھتا ہے۔ شرم نہیں آتی لوگوں کو؟ اتنی بڑی گستاخی کرتے ہیں۔ جو روضہ رسول پہ آیا مشرک ہے۔ میں نے تو ایک مولوی کو صاف صاف کہا تھا، میں نے کہا اگر میں مشرک ہوں تو نکالو، مشرک کا داخلہ تو یہاں ویسے ہی منع ہے۔ شرم نہیں آتی؟ اپنی زبان کا ایک پاس کرو کچھ۔ اتنا ظلم، اتنی بڑی فرقہ واریت امت میں، اتنا امت کو تقسیم کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ جہاں سے اتحاد کا پیغام دینا چاہیے وہاں سے تم لوگوں کو فرقے کا پیغام دیتے ہو، ایک مقصود فرقے کی تبلیغ کرتے ہو۔ خدا را، تو میں کہہ رہا ہوں ناقت اللہ کی بے ادبی پہ عذاب آتا ہے، تو اولیاء اللہ کی بے ادبی میں نہیں آتا۔ داتا صاحب ساری زندگی کی تبلیغ کرتے رہے، ایک آدمی نے اٹھ کے کہہ دیا جناب وہ تو شرک کا اڈا ہے، تو رب کریم ناراض نہیں ہوتا ان باتوں سے؟ ہمیں خیال کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ان چیزوں سے عذاب آتا ہے اور آ رہا ہے، اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمیں اس سے، قوم لوط پہ بھی عذاب آیا۔ ہم جنس پرستی، مرد مردوں سے بدکاری کرتے، حضرت نوح نے سمجھایا کہ یہ کام درست فطرت کے خلاف ہے، یہ کام درست نہیں۔ جب انسان یہ کام کرتا ہے تو زمین اور آسمان کانپتے ہیں۔ اب میں کیسے کھول کے بتاؤں، میرے پاس اعداد و شمار ہیں کہ پاکستان کے اندر اس کام کی کیفیت کیا ہے، اور کس طرح کر کے لوگ، میں تو رونا روتا رہتا ہوں داڑھی کا۔ لوگ کئی دفعہ کہتے ہیں حضرت صاحب پہلے بھی آئے تھے تو داڑھی کی بات، پھر بھی آئے تو داڑھی کی بات، تو میں رونا روتا ہوں۔ اس لیے روتا ہوں کہ جو کلین شیو نوجوان ہوتا ہے وہ امرد کے حکم میں ہے، اس پر وہی حکم لگتا ہے جو عورت پہ لگتا ہے۔ اس کے ساتھ مرد کا اٹھنا بیٹھنا اسی طرح ناجائز ہے جس طرح عورت کے ساتھ۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے ایک شخص نے کہا وہ کتنا خوبصورت نوجوان جا رہا ہے، تو آپ فرمانے لگے تو حافظ قرآن نہیں؟ کہا ہاں۔ فرمانے لگے جا اپنے حفظ کی خیر بنا۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے اس بغیر داڑھی والے کلین شیو نوجوان کو بری نظر سے دیکھا، مجھے قرآن پاک ہی بھول گیا، سارا قرآن پاک بھول گیا۔ اور کتنے سال میں دعائیں کرتا رہا، بیت اللہ کے طواف کرتا رہا، میں یاد بھی کرتا تو نہیں ہوتا۔ کیسے؟ اب تو ہمارا نعت کہاں بیوٹی پارلر سے ہو کے آتا ہے، ہم کسی اور کو کیا پیغام دیں؟ وہ پیغام، وہ نظام، وہ طریقہ کار جس کا حکم تھا شریعت میں، قوم لوط پر عذاب آیا۔ صحیح بیٹھتے ہوں گے بچے جو موٹر سائیکلوں پہ بیٹھتے ہیں، میں نے گجرانوالہ کی سڑکوں پہ بچوں کو، نوجوانوں کو جو تماشے کرتے سرے عام دیکھا ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے، اور کوئی روکنے والا نہیں، شغل ہو رہا ہے، ہنس رہے ہیں، اور سامنے عورتیں بھی ہیں، سب ہو رہا ہے۔ کتنی تکلیف کی بات۔ حضرت نوح کی قوم یہ کام کرتی تھی، قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ حضرت نوح نے سمجھایا، فرمایا رب کریم نے تمہیں اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے جائز طریقہ عطا فرمایا، عورتوں سے نکاح کرو، اور اس نکاح کی برکت سے جو اللہ تمہیں اولاد دے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے باعث بخشش بھی فرمائے گا۔ لیکن جب قوم نہ مانی تو جو قوم میں لوط کا عمل کرے اس کا علاج قرآن نے بیان فرمایا کہ آسمان سے پتھر برسیں گے، پھر پتھر برسے، اور جن کے بڑے بڑے اچھے دماغ تھے ان کے دماغ چکنا چور کر دیے گئے، تباہ کر دیے گئے، ان کے دماغ زمین پر بچھاڑ دیا گیا۔ اللہ مہلت دیتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان توبہ ہی نہ کرے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر بھی عذاب آیا، اس لیے کہ بددیانتی کرتی تھی، ناپ تول میں
کمی کرتی تھی. میں نے کہا تھا شب قدر کی رات کہ یہ کوئی تماشا ہے کہ شب رات آئی تو ساری رات روتے رہے یا اللہ معاف کر دے یا اللہ معاف کر دے, رو رو کے چیخیں مار مار روئے. شب قدر آئی تو پھر چیخیں ماری, ساری رات روئے. تو جس بندے کا پروگرام ہی نہیں سویرے بدلنے کا, دکان پہ بیٹھ کے پھر وہی ناپ تول میں کمی, پھر وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے. میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا تو وہ فوڈ کے اسپیشل لوگ تمہیں لکھا تھا مہربانی کرو ملاوٹ ہی اچھی چیز کی کر لو, مرچ میں کیری تو نہ ملاؤ اینٹوں کی, وہ تو بیمار کرتی ہے, وہ تو خون کی آنتوں کو روک دیتی ہے. وہ کہنے لگا اور وہ کہتا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں کون کون سی چیز ملائی جا سکتی ہے, وہ ملا لو. خدا را اس قوم پہ رحم کرو, مہربانی.